کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ نمبر 1 بندے کا مسلمان ہونا، نمبر 2 بندے کا آزاد ہونا، نمبر 3 بندے کا مسافر نہ ہونا، مقیم ہونا، سفر پہ نہ گیا ہوا ہو۔ 3 شرطیں ہو گئیں۔ نمبر 4 ہے بندے کا صاحب نصاب ہونا، ایک مخصوص پوائنٹ ہے، مخصوص رقم ہے کہ اس رقم کے مطابق بندے کے پاس دولت ہو تو قربانی واجب ہے، اگر نہ ہو تو پھر نہیں ہے۔ اور نمبر 5 ہے بندے کے اوپر کسی قسم کا قرضہ نہ ہونا، نہ اللہ کا قرضہ ہونا، نہ مخلوق کا ہونا۔ اللہ کا قرضہ کیا ہے؟ اگر بندے پر حج فرض ہے لیکن فرض ہونے کے باوجود نہیں کر رہا تو وہ بندہ اللہ کا مقروض ہے، وہ بندہ اللہ کا۔ اگر بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ بندہ اللہ کا مقروض ہے۔ جس بندے پر عشر فٹ ہوتا ہے، کھیتی باڑی نکالتا ہے، عشر اس بندے نے کبھی دیا نہیں، وہ بندہ بھی اللہ کا مقروض ہے۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ اللہ کا مقروض بندہ کیسے ہوتا ہے، اور مخلوق کا مقروض وہ تو آسان سی بات ہے کہ کسی کا لینا دینا نہ ہو، کسی کا سگی بیٹی ہو، سگا بیٹا ہو، برادری ہو، رشتہ دار ہو، ہمسائے ہو، پڑوسی ہو، دوست احباب ہو، کسی کا دینا نہ ہو۔ لینا ہو ٹھیک ہے، دینا نہ ہو۔ ان 5 شرطوں میں سے نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 آزاد ہونا، نمبر 3 مقیم ہونا، نمبر 4 صاحب نصاب ہونا، نمبر 5 مقروض نہ ہونا۔ مقروض تو قربانی بندے کے اوپر واجب ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات سوچنے والی ہے کہ صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک وہ بندہ صاحب نصاب ہے جس کے پاس 200 درم کے مطابق قیمت موجود ہو۔ 200۔ دوسری بات 20 دینار کے مطابق جس بندے کے پاس پیسے ہوں، 20 دینار کے مطابق جائیداد ہو، وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ لیکن ان 2 چیزوں کو چھوڑو، درم کو بھی دینار کو بھی، اس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ ایک سادہ سا جھٹکا اصول ذہن میں رکھیں، 52.5 تولے چاندی یا اس کے مطابق قیمت یا اس کے مطابق مال تجارت، یہ جس طرح دکانیں ہوتی ہیں کریانہ کی، اب کریانے کی دکان میں کتنا سودا ہوتا ہے؟ 52.5 تولے چاندی تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک کریانے کی دکان میں اتنا زیادہ سودا ہوتا ہے۔ اس طرح لوگ گندم لیتے ہیں اور گندم لے کے سٹاک کرتے ہیں، یا کوئی اور چیز مکی لیتے ہیں، مکی لے کے سٹاک کرتے ہیں، مونجی لیتے ہیں، مونجی لے کے سٹاک کرتے ہیں، سٹاک کر کے 5-6 مہینوں کے بعد جب ریٹ زیادہ ہو جائے اس وقت وہ غلہ بیچتے ہیں، درمیان میں قربانی ہے، تو وہ جناب پھنس گئے۔ اب جس طرح کی مہنگائی ہے، 52.5 تولے کی میرے اندازے کے مطابق زیادہ سے زیادہ پیسے بھی بنے تو 65-70 ہزار روپیہ بنے گا، تقریباً اتنی اماؤنٹ بنتی ہے، 65 یا 70 ہزار روپیہ بنتا ہے 52.5 تولے چاندی کا۔ اگر کسی بندے کے پاس کچن کے علاوہ کھانے پینے یعنی کہ جو چولہے کا خرچہ ہے اس کے علاوہ، قرضے کے علاوہ، لین دین کے علاوہ اتنی رقم کسی بندے کے پاس موجود ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہو، یا کوئی پلاٹ ہو، یا کوئی زمین ہو، یا کوئی جانور ہو، اب اس حساب سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ایسے ہے یا نہیں؟ اچھا، اب ذرا نا جلدی سے میں کچھ مسئلے بولوں گا، آپ نے اپنے دل میں جگہ دینی ہے اور آپ کی پوری زندگی میں آپ کو یہ باتیں کام آئیں گی۔ یہ تو تھا قربانی کے واجب ہونے کا مسئلہ
کہ قربانی واجب کیسے ہوتی ہے۔ 200 درم 20 دینار اور 52.5 تولے چاندی کے مطابق قیمت۔ اب اس کے بعد اگر کسی بندے پر قرضہ ہے، وہ بندہ اپنی ٹوٹل انکم اور ٹوٹل رقم میں سے جتنا قرضہ دینا ہے، چاہے کسی آڑتی کا دینا ہے، جس کا جو بھی قرضہ دینا ہے، دکان کا دینا ہے، کسی رشتہ دار کا قرضہ دینا ہے، بیٹی کا دینا ہے، بیٹے کا دینا ہے، جو قرضہ دینا ہے وہ سارا قرضہ نکالو۔ قرضہ نکال کے باقی جو پیسے آپ کے پاس بچ جائیں گے ان پیسوں کو اکٹھا کر کے دیکھو، اگر 52.5 تولے چاندی کے مطابق وہ پیسے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے قائم مقام ہوں تو قربانی واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ قرضے کو نکالا جائے گا اور قرضے کو نکال کے باقی رقم کو دیکھا جائے گا، اگر باقی رقم 52.5 تولے چاندی کی رقم کے مطابق ہے تو پھر قربانی واجب ہے، ورنہ قربانی واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ بندے کے پاس 3 مکان ہیں۔ بندے کے پاس کتنے مکان ہیں؟ ایک گرمی کا، ایک سردی کا۔ ایک گرمی کا، یہ میں بڑی گہری، یہ مسئلہ آپ نے پہلے نہیں سنا، دھیان کرو۔ ایک مکان گرمی کا، ایک مکان سردی کا۔ اب اس بندے نے گرمی والا اور سردی والا یہ اس کے اپنے استعمال میں ہے کہ سردیوں میں ایک طرف چلا جاتا ہے، جب گرمیاں ہوتی ہیں تو ایک طرف چلا جاتا ہے۔ یہ 2 مکان اس کی فیملی کے استعمال میں ہیں، اس کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ لیکن جو تیسرا مکان ہے جس کو وہ کرائے پہ دیتا ہے، لیکن جو تیسرا مکان ہے جو ویسے خالی پڑا ہوا ہے، لیکن جو تیسرا مکان ہے جس کو وہ بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب بولی لگے گی، کوئی اچھا ماحول آئے گا تو اس کو بیچ کے آگے کوئی اپنی زندگی کی چیز بناؤں گا، یا بیٹی کی شادی کروں گا، یا بیٹے کا فرض ادا کروں گا، یا اپنے کسی کام میں لے کے آؤں گا۔ جس جگہ پر رہائش نہیں ہے، اگر اس جگہ کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے قائم مقام ہو گئی تو قربانی واجب ہے، ورنہ قربانی واجب نہیں ہے۔ بولے اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب آگے چلیں۔ بندے کے پاس سواری موجود ہے، سواری مثال کے طور پہ میرے پاس 125 موٹر سائیکل ہے، تو میری پسلی کے مطابق، میرے خرچے کے مطابق، میری انکم کے مطابق، جو میں کماتا ہوں اس کے مطابق وہ سواری مجھے ٹھیک ہے، میری ضرورت کو، جہاں کہیں میں نے آنا جانا ہے میری ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت رزق دیا ہے، وہ بندہ کار میں سفر کرنا چاہتا ہے، گاڑی اس کے پاس موجود ہے۔ ایک کار، جس کار میں بندہ سفر کرتا ہے اس کے علاوہ جو دوسری گاڑیاں ہیں، رینٹ پہ جو دیتا ہے، کرائے پہ چلاتا ہے، یا کسی کو لے کے دی ہوئی ہے گاڑی، مثال کے طور پہ بیٹا کالج میں پڑھتا ہے تو بیٹے کو آنے جانے کے لیے گاڑی لے کے دی ہوئی ہے۔ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اچھا، اسی طرح بیٹا ہاسٹل میں رہتا ہے، ہاسٹل گھر سے بڑا دور ہے اور ہاسٹل سے بچے کی یونیورسٹی دور ہے، تو باپ کو اللہ نے رزق دیا ہے، باپ نے کیا کیا، اپنے بیٹے کی سہولت کے لیے بجائے روزانہ کے کرائے اس نے کہا بیٹا میں تمہیں گاڑی لے دیتا ہوں، ہاسٹل کے گراج میں اپنی گاڑی کھڑی کرو، ہاسٹل سے نکلا، سکول گیا یا کالج گیا پڑھنے کے لیے، پڑھ کے واپس گاڑی پہ آ گیا۔ اب یہ گاڑی گھر کے مالک کے استعمال میں نہیں، گھر کے سربراہ کے استعمال میں یہ گاڑی نہیں، اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ 4 مسئلے ہو گئے۔ نمبر 5، بندے کی اولاد ہے اور اولاد ساری جوان ہے۔ مثال کے طور پہ بندے کے پاس 4 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، یہ میں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ اب شادی کسی کی نہیں ہوئی، کیونکہ جن کی شادی ہو گئی ان کا اپنا معاملہ ہے۔ جب بچے کی شادی ہو گئی یا بیٹی کی شادی، وہ اگلے گھر میں چلی گئی، اس کا شوہر جانے اور وہ جانے، وہ معاملہ
جو بیٹی آپ نے بیاہ دی وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن جو بیٹی جوان ہے لیکن بیٹھی اپنے باپ کے گھر میں ہے، جو بیٹا جوان ہے ابھی تک اپنے ابو سے خرچہ لیتا ہے، کاروبار والا نہیں ہے، زمین ہے لیکن والد نے بچوں کو زمین نہیں دی ہوئی، بچے ابھی تک اپنے ابو سے خرچہ لیتے ہیں، یا بچے پڑھ رہے ہیں، یہ مسئلہ دھیان سے سنیں، بچے پڑھ رہے ہیں، خرچہ اپنے ابو سے لیتے ہیں، لیکن بچے بالغ ہیں، بچے کیا ہیں؟ بالغ ہیں، ان بچوں پر جو قربانی ہے وہ واجب نہیں، اگرچہ وہ جتنے مرضی سالوں کے ہو جائیں، 30 سال کے ہو جائیں، 40 سال کے ہو جائیں، 50 سال کے ہو، وہ بوڑھے ہی کیوں نہ ہو جائیں، اس کی ایک وجہ ہے، اگرچہ بندے کے پاس کروڑوں روپیہ ہو، بچے بالغ ہونے کے باوجود قربانی واجب ان بچوں کی اپنی تو کرنی ہے، اپنی تو کرنی ہے، لیکن بیٹی اور بیٹے کی نہیں کرنی، شریعت روکتی ہے، شریعت کہتی ہے اگرچہ بالغ ہیں، مسلمان ہیں، آزاد ہیں، اس لیے کہ ابھی تک تم نے ان کو اپنے لحاظ سے آزاد نہیں کیا، وہ جب بھی اپنی ضرورت کے لیے خرچہ مانگتے ہیں تو اپنے ابو کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو جب ابو دے رہا ہے پڑھائی کے لیے، فیس کے لیے، بیگ لینے کے لیے، پاکٹ منی کے لیے، مہینے کے خرچے کے لیے، ہاسٹل کے خرچے کے لیے، اگرچہ بیٹا جتنا مرضی بڑا ہو جائے لیکن چونکہ پڑھ رہا ہے، باپ کی کفالت میں ہے، باپ کے ذمہ ہے، اس کی روٹی اور اس کی ذمہ داری، ایسی اولاد جتنی مرضی عمر کی ہو جائے ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔